السلام علیکم. Summary of Quran Episode 6. آج ہم نے سورۃ المائدہ کے آخری رکوع سے آغاز کیا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، کیونکہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جو عقیدہ تھا شریعت کا وہ بیان فرمایا، اور یہ فرمایا تھا کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ مشرکانہ ہے، یہ توحید کا عقیدہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں، اور یہ فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات مانو، مجھے اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا ہے، یہ معجزات بھی اللہ کی طرف سے. اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے بھی پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا دے. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، پاکی ہے تیرے لیے میں وہ بات کہہ سکتا ہوں جو مجھے حق لگے، حق کے علاوہ تو میں کوئی اور بات کہہ ہی نہیں سکتا ہوں. اور اگر میں نے ایسی بات کہی ہو تو جانتا ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، وہ بھی جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، میں وہ نہیں جانتا ہوں جو تمہارے دل میں ہے. انک انت علام الغیوب، تو علام الغیوب ہے. مجھے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ میں لوگوں کو یہ کہوں کہ تم میری عبادت کرو. میں نے ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو وہ کہا تھا جو تم نے مجھے حکم دیا تھا. اور فرمایا کہ ان تعذبهم فانهم عبادک، کہ اے اللہ تو اگر ان کو عذاب دینا چاہیں تو تب بھی تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کرنا چاہیں فانک انت العزیز الحکیم، تو عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ایسے نہیں کہوں گا قیامت والے دن کی تعذبهم فانهم عبادک. عیسیٰ علیہ السلام تو فرمائیں گے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان کو عذاب دینا چاہیں تب بھی تیری مرضی ہے، اور اگر معاف کرنا چاہیں تب بھی تیری مرضی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا اپنی امت کی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو عذاب دے دے یا ان کی مغفرت کرے، تیری مرضی ہے. اگلی جو صورت ہے وہ صورت الانعام ہے. اس میں یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو مشرکین مکہ نے اپنے طرف سے کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا تھا اور کچھ کو حلال قرار دیا تھا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے. اور اگر مختلف شرائط انہوں نے رکھی تھی کہ اگر یہ جانور اس طرح ہوا تو پھر حلال ہوگا مردوں کے لیے، اس طرح ہوا تو حلال ہوگا عورتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کا اختیار یہ انسانوں کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے. یعنی کسی گروہ کو یا کسی حکومت کو یا کسی ریاست کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے دے، بلکہ جو اللہ نے حلال اور حرام قرار دیا ہے وہی حلال ہے اور وہی حرام ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں ہے اس ذات کے لیے جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا ہے اور اندھیروں کو بنایا ہے، روشنی کو بنایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ کے نبی یہ مشرکین مکہ بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سحر ہے، یہ جادو ہے. اگر آپ ان کو قرآن عظیم شان کتاب میں بھی یعنی کسی کاغذ کے اوپر بھی لکھ کر دے دیں، کیونکہ یہ قرآن کے زمانے میں کاغذ کے اوپر نہیں تھا، اگر یہ کاغذ کے اوپر بھی آپ لکھ کر دے دیں فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اسے اٹھائیں بھی، پھر بھی کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ سحر ہے، یہ جادو ہے. اللہ نے فرمایا کہ بہانے تلاش کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے آپ کے بارے میں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ بہانے تلاش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا اور دنیا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہے، اور جو دنیاوی زندگی ہے یہ عارضی ہے، فانی ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ نے وہ جو ہمیشہ والی زندگی ہے آپ نے اسی کو ترجیح دینی ہے. اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہو، آپ نے عارضی جو زندگی ہے اس کو آپ نے اس ابدی زندگی کو پر آپ نے ترجیح نہیں دینی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیان فرمائی کہ نبی آپ ان کو یہ کہہ دیجیے کہ میں پابند ہوں وحی کا، جو وحی میرے پاس آتی ہے میں وہی میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، میری اپنی اس میں کوئی مرضی شامل نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مفاتیح الغیب ہے، اللہ تعالیٰ غیب کی کنجی اللہ کے پاس ہی ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے یہ کنجی عطا نہیں فرمائی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے
جو زمین میں ہے جو آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں فرمایا کہ نبی کہ آپ نے ایسی محفل میں نہیں بیٹھنا کہ جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا یعنی غیر اللہ کا ذکر ہو، غیر اللہ کا تذکرہ ہو، وہاں پر آپ نے نہیں بیٹھنا، اور اس محفل کے اندر بھی نہیں بیٹھنا کہ جو جہاں پر شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس محفل میں نہیں بیٹھنا، اور اگر آپ بھول جائیں تو فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، پھر ایسی محفل سے آپ نے اٹھ کے چلے جانا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ آپ نے اس محفل کے اندر شرکت بھی نہیں کرنی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلمان تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں لوگوں سے پوچھا، جب ستاروں کو دیکھا، پھر جب چاند کو دیکھا، جب سورج کو دیکھا، تو کہا کہ کیا میں یہ ستارے ان کو میں الہ تسلیم کروں؟ اور جب غائب ہو گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ جو چیز غائب ہو جاتی ہے وہ الہ کیسے میں اسے تسلیم کروں؟ پھر جب چاند کو دیکھا تو چاند کی روشنی ستاروں کی نسبت زیادہ تھی، پھر لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ کیا میں اس کی عبادت کروں، اس کو میں الہ تسلیم کروں؟ کہ وہ بھی غائب ہوا تو کہا کہ لا احب الافلین، میں تو پسند نہیں کرتا ہوں اس الہ کو جو غائب ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب چاند سورج کو دیکھا تو سورج کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی روشنی سب سے زیادہ ہے، لیکن جب وہ بھی غائب ہوا تو کہا کہ یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں تو بری ہوں ان سے جن کو تم شریک اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہو۔ اور پھر یہ بات ارشاد فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط نہیں کیا، فرمایا کہ وہی امن میں بھی ہے اور ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی امن سے مراد یہاں پر مفسرین کہتے ہیں امن سے مراد یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ اگر درست ہو تو اس دنیا کے اندر اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے، اور اگر عقیدہ درست نہ ہو، عقیدہ توحید کا نہ ہو، تو پھر بے شمار مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اگر سکون اور اطمینان ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ اسلام کا جو صحیح عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ ہے، اسی میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انبیاء کا ذکر فرمایا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان سب کا ذکر فرمایا کہ سارے کے سارے نیک لوگ تھے اور مسلمان بھی ان میں فرق نہیں کرتے۔ پھر قرآن عظیم شان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس لیے تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو آپ ڈرائیں۔ پھر نزع کی جو حالت ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو فرشتے آتے ہیں لوگوں کو فوت مارنے کے لیے، یعنی لوگوں سے روح قبض کرنے کے لیے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں لوگوں سے کہ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق۔ جب وہ روح قبض کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں آج پتہ چل جائے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو تم تکبر کرتے تھے اور حق کے علاوہ بات کہتے تھے، یعنی باطل کا ساتھ دیتے تھے اور باطل کی بات ہی تم کرتے تھے، تو آج تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کی سزا جو ہے وہ تمہیں کیا ملے گی۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم میں سے ہر ایک نے ہمارے پاس آنا ہے اکیلے میں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں دے گا قیامت والے دن۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس طرح تم ابتداءً جب دنیا میں آئے تھے، اسی طرح دوبارہ بھی جب تم میرے پاس آؤ گے تو وہ اکیلے ہوگی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ فالق الحب والنوى، اس پوری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو تم دیکھتے ہو اس کائنات کے اندر، اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ یہ میری طرف سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی مسلمان کو، بتایا کہ آپ نے دوسروں کے الہہ کو اپنے گالی نہیں دینی ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ دوسرے اللہ تعالیٰ کو گالی دے، اور جب اللہ تعالیٰ کو گالی وہ دیں گے تو اس کا جو گناہ ہے وہ آپ پر ہوگا۔ اس لیے دوسرے جو الہ ہے اگرچہ وہ باطل ہے، کہ جو الہ ہے وہ باطل ہے، لیکن آپ نے ان کو گالی نہیں دینی، اور نہ وہ بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں فرمایا کہ نبی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آپ نے اکثریت کی تابعداری نہیں کرنی ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ میں اس لیے دو کہ اکثریت میں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا اصول ہے، رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ بے شک حق کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہ ہو، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حق کہاں ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اکثریت کہاں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ،
کہ نبی اگر آپ اکثریت کا ساتھ دیں گے تو اکثریت آپ کو گمراہ کر دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہو سکتے تھے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثریت کا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دینا تھا. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اپنے اکثریت کا ساتھ نہیں دینا، اپنے حق کا ساتھ دینا ہے. حق کا ممکن ہے کہ حق کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں، ممکن حق کے ساتھ تھوڑے لوگ ہوں، لیکن یہ معیار نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں زیادہ لوگ ہوں وہاں پر ہی بندہ جائے، اور جہاں کم لوگ ہوں تو اس کا ساتھ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حق نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا جو اپنی طرف سے انہوں نے حلال اور حرام کا تصور پیش کیا تھا اس کا رد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال اور حرام یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دے اور کسی کو حلال. اور پھر فرمایا کہ نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. فرمایا کہ حرام قرار دیا ہے شرک کو، حرام قرار دیا ہے والدین کی نافرمانی کو، حرام قرار دیا ہے کسی کو ناحق مارنا، یہ حرام ہے، اور اپنی اولاد کو مارنا یہ بھی ناحق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام ہے. نحن نرزقکم وإیاہم، اس لیے کہ تم اپنی اولاد کو فقر کی وجہ سے مارتے ہو، حالانکہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. اور فرمایا کہ ہم نے حرام کیا ہے بے حیائی کو، کھلی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی بے حیائی ہو. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یتیم کا مال کھانا یہ ہم نے حرام کیا ہے. ترازو میں یعنی کمی، ناپ تول میں کمی، اللہ نے فرمایا یہ ہم نے حرام قرار دیا ہے. اور اس کی بنیاد پر قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا. اور ناپ تول کا ذکر جب بھی آتا ہے تو اس سے مراد صرف وہ تول نہیں ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلو ہے، 2 کلو ہے، 5 کلو ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنا. یعنی فرض کر ایک بندہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی نہیں کر رہا، تو یہ بھی اسی کے زمرے میں شامل ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف کلو کے حساب سے کہ کلو بنتا تھا اس نے پونا کلو جو ہے وہ دیا، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. لیکن بندہ اپنی ذمہ داری اگر ادا نہیں کر رہا تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہاں لا نکلف الا نفسا الا وسعها، ہاں اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا. یعنی آپ کوشش کریں ترازو کو سیدھا رکھیں اور آپ صحیح تولنے کی کوشش کریں. اور جو کمی کوتاہی انسان کمزور ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. ڈیوٹی میں بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کوتاہی پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن فرمایا کہ اگر آپ جان بوجھ کر ناپ تول میں کمی کرتے ہو اور اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور فرمایا کہ جب بھی تم بات کرتے ہو تو عدل کی بات کرو، اگرچہ جس کے خلاف آپ جا رہے ہیں، یعنی جو آپ عدل کی بات جس کے خلاف جا رہی ہے بے شک وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی ہو، تب بھی آپ نے عدل کی بات آپ نے اور سچی بات آپ نے کہنی ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا وعدہ ہے اس کو پورا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نصیحت ہے. اور فرمایا کہ یہ قرآن نشان آپ کو سیدھا راستہ سکھاتا ہے، اس کی تابعداری کرو، اور جو دوسرے راستے ہیں ان کی تابعداری نہ کرو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے تمہیں وصیت ہے. اور پھر فرمایا کہ قرآن نشان ہم نے اس کو نازل کیا ہے، برکت والی کتاب ہے، اس کی تابعداری ضروری ہے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے اس لیے ہدایت ملی ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب یہ کہہ دیجئے کہ میں ہدایت یافتہ اس لیے ہوں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی اختیار میں نہیں ہے کہ بندہ سیدھے راستے کے اوپر چلائے. تو فرمایا کہ نبی اب یہ کہہ دیجئے کہ ہدایت مجھے جو ہدایت ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے، اس لیے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ہدایت یافتہ ہوں. اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ خالص اللہ کی ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ قرآن عظیم کی جامع ترین آیات میں سے ایک آیت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس لیے نہیں بھیجا جس کو ہم مقصد حیات سمجھتے ہیں، بلکہ اس لیے بھیجا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ نماز ہے، قربانی ہے. اور قربانی سے یہاں پر مراد مالی قربانی ہے کہ کوئی بھی صرف وہ قربانی نہیں جو عید الاضحیٰ کے میں ہم پیش کرتے ہیں، بلکہ مالی قربانی. اور پھر فرمایا کہ زندگی بھی اور موت بھی، یعنی زندگی بھی اس لیے ہے تاکہ بندہ دین کی خدمت کرے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرے، اور موت بھی اس لیے کہ اگر اسی اعلاء کلمت اللہ کی کوشش میں اگر موت بھی آ جائے تو یہ خسارے اور گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، اس لیے کہ موت کے لیے ویسے بھی ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت سے پہلے نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمد للہ